آج کل ڈپریشن کا مرض عام ہے۔ ہر کوئی ڈپریشن میں اپنے آپ کو دبائے ہوئے ہیں۔ مایوسی ہے، فرسٹریشن ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ ہے اور کیا کیا بلائیں آج انسانوں میں عام ہے۔ ایک ڈپریشن کی وجوہات میں سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان سوچنا غلط ہے، غلط سوچیں ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ معروف سائیکوٹرسٹ ڈاکٹر برنس کے مطابق ڈپریشن کی بڑی وجہ غلط سوچے ہی ہے، جس میں سے نمبر 1، اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی طالب علم ہے، وہ ہمیشہ اپنی کلاس میں فرسٹ پہ آتا ہے، اللہ نہ کرے وہ اگر فیل ہو گیا، فیلئر ہو گیا، تو وہ یہ سوچیں گا کہ میں ہمیشہ ناکام ہی رہتا ہوں، اور یہی ناکامی اس کی ڈپریشن کا سبب بن جاتی۔ نمبر 2، بعض اوقات کوئی فرد کسی معاملے میں ناکام ہو جاتا ہے تو سوچنے لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ ناکام رہتا ہے۔ دیکھو، یہ دنیا ایک تو جزا و سزا کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں کوئی کامیاب ہو جاتا ہے تو کوئی ناکام ہوتا ہے، کوئی امیر ہو جاتا ہے تو غریب ہو جاتا ہے، کوئی فقیر سے منتری بن جاتا ہے تو کوئی منتری سے فقیر بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ دنیا جزا و سزا کی جگہ نہیں ہے، یہاں پر حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اور نمبر 3، کچھ لوگ ہر چیز کا منفی پہلو تلاش کرتے ہیں، یعنی وہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ میں کسی کام کو اگر کر رہا ہوں تو میں یہ کر نہیں پاؤں گا۔ یہ منفی پہلو تلاش کرنے کی وجہ سے وہ ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی ایگزامینیشن ہال کے اندر بیٹھے ہیں اور آپ اگر سوچے کہ یہ ایگزام میرے لیے بہت مشکل ہے، میں اس کو نہیں کر پاؤں گا، تو آپ نے پہلے مائنڈ سیٹ کر لیا ہے، آپ یقیناً اس کو کبھی کر ہی نہیں سکتے جو کہ آپ نے پہلے ہی طے کر لیا۔ اس لیے کہ ہمارے جسم کے اندر سب سے پہلا جو آرڈر دینے والی چیز ہے وہ ہمارا اپنا برین ہے۔ اور نمبر 4 یہ ہے، ڈپریشن کے مریض کو مستقبل میں مصیبتیں بدقسمتی ہی نظر آتی ہے۔ وہ ہمیشہ یہی سوچیں گا کہ ہمیشہ میری قسمت ہی خراب ہے اور ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، تو وہ مستقبل کی سوچوں میں لگ جاتا ہے۔ اس لیے زیادہ اپنی ماضی کو سوچنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ماضی کے اندر اکثر بعض اوقات گناہ سرزد ہو جاتے ہیں اور کوئی برے واقعات پیش ہوتے ہیں، تو ماضی کے اندر کھونے سے بہتر ہے حال کی فکر کرے کہ مجھے حال میں کیا کرنا ہے، مجھے ابھی اس وقت کیا کرنا ہے۔ نمبر 5، ڈپریشن میں مبتلا فرد اپنی کمزوری اور خامیوں کو بہت بڑا چڑھا کر اور اپنی خوبیوں کو بہت گھٹا کر پیش کرتا ہے۔ یعنی ڈپریشن کا جو مریض ہوتا ہے سر، وہ اپنی خامیوں کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کرتا ہے۔ میں ہمیشہ بیمار رہتا ہوں، میرا بزنس صحیح نہیں چلتا ہے، اور بچے ہمیشہ ستاتے ہیں، میری کوئی عزت نہیں کرتا، اور جو اس کے اندر ایبیلٹی ہے، جو اس کے اندر خوبیاں ہے، وہ اس کو نظر نہیں آتے، جو نعمتیں اللہ نے اس کو دی ہے وہ اس کو نظر نہیں آتے۔ اس لیے سر میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہمیشہ اپنی کامیابی کو یاد کر، اپنی خامیوں کو تو ہم اصلاح تو ضرور کرنا ہے، لیکن وہ ایسی خامیاں جو ہمیں مایوسی کی طرف لے کے جائے، اس سے گریز کرنا ہے۔ اور نمبر 6 یہ ہے، بعض اوقات انسان اپنے آپ کو مجرم محسوس کرتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ وہ نہ ہو اس سے ضرور کوئی گناہ، جرم یا غلطی سرزد ہو گئی۔ دیکھو، دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس سے غلطیاں نہ ہو، جس سے کوئی جرم نہ ہو، جس سے کوئی مسٹیک نہ ہو۔ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، ہر انسان خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے سر جو توبہ کرنے میں جلدی کر لے۔ آپ بتائیں کہ اگر انسان سے غلطی نہ ہو تو پھر یہ قرآن مجید جس میں اللہ نے کہا کہ تم سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو توبہ استغفار کر لیا کرو، اس کا حکم ہمیں ہمارا پروردگار کیوں دیتا؟ اس لیے غلطی ہوتی ہے، غلطیوں پہ نادم شرمندہ ہو، لیکن وہ غلطیوں کو ڈپریشن کا سبب نہ بنائے۔ نمبر 7، ڈپریشن والا ہمیشہ کہتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس قسم کی سوچ احساس کمتری اور جرم میں مبتلا کر دیتی ہے انسان۔ اس لیے سر اپنی زندگی کو ہمیشہ مثبت زندگی گزارے، منفی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور ایک زندگی جینے کا سلیقہ سیکھ
بس یہی ہمارا آپ کو پیغام ہے. آپ ان باتوں پر خوب ایکٹ کریں، عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی سنور جائیں گی. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو آپ اس کو اپنے دوستوں تک بھی شیئر کریں.